استقامت اس لیے ضروری ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، اچھے حالات آتے ہیں تو اچھے حالات میں بھی استقامت ضروری ہے، نہیں تو آدمی پھنس جائے گا۔ جیسے کیچڑ ہوتا ہے تو ہاتھی نہیں چل سکتا، ہاتھی کتنا طاقتور ہے، اسے دیواریں توڑواتے ہیں، خانہ کعبہ توڑنے کے لیے اسی کو تو لائے تھے، لیکن کیچڑ ہو جاوے تو حالانکہ نرم نرم ہے وہ، لیکن اس کی ٹانگ نہیں نکلے گی۔ ایسے اچھے اچھے حالات آدمی کو پھانس دیتے ہیں، حرام کے حالات، ترقی کے حالات، عزت کے حالات، نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے۔ جب نعمتوں کی بہتات ہو جاتی ہے ذمہ داری میں پیچھے ہو جاتا ہے، وہ نعمتوں کو سنبھالتا ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نعمتوں کے زمانے میں اپنے آپ کو سنبھالو، یہ حضرت عمر فرماتے تھے۔ دوسرے لوگ ہماری نعمتیں لے کر خوش ہوں گے کہ تو ماشاءاللہ ان کی حالت بڑے اچھی ہے، لوگ قارون کی حالت دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یہ تو بہت خوشحال آدمی ہے، بڑا نصیبدار آدمی ہے، لوگ قارون کو نصیبدار کہتے تھے، انہ لذو حظ عظیم، یہ قارون تو بڑا نصیبدار ہے، حالانکہ اس سے زیادہ کم نصیب کوئی نہیں ہے، لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ خوش نصیب ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ نے ہم کو اس کے جیسا بنا دے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ ہم کو بھی اس کے جیسا بنا دیتا، یہ تو بہت نصیبدار آدمی ہے۔ کہ لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے، دین نہیں ہوتا ہے تو، اور کی حالت دیکھتے۔ اس زمانے میں جو دین والے تھے وہ ان کو سمجھاتے تھے کہ یہ نہ سوچو، یہ نہ کہو، تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو نعمتوں کے زمانے میں سنبھالو، جیسے گناہوں سے سنبھالتے ہو ایسے سنبھالو، احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ، یہ ان کا ارشاد ہے، کیونکہ نعمتوں کا حق ادا ہونا آسان نہیں ہے۔ نعمتوں میں استقامت، کہ نعمت کہاں خرچ ہو، کتنی خرچ ہو، کب خرچ ہو، تو وہ شاکر لکھا جائے گا استقامت کی وجہ سے۔ نعمت ترقی کے لیے نہیں ہوتی، نعمت امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی اپنے ایمان اخلاص سے ترقی کرتا ہے، نعمتوں سے نہیں کرتا۔ سلیمان علیہ السلام جو اللہ نے ان کو ملک دیا تھا، بہت بڑی بادشاہ دی تھی، ایسی بادشاہ کسی کو نہیں ملی، تو وہ فرماتے تھے یہ میرا امتحان ہے، میری ترقی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے ملک کو ترقی کا معیار نہیں بتایا، یہ میری ترقی کا معیار نہیں ہے، اب میری ترقی، میری استقامت اس کے اندر دیکھی جائے گی کہ میں اس میں اللہ کا کتنا تابعدار رہتا ہوں، کتنا پابند رہتا ہوں۔ کہ ہم کسی نعمت کو اپنی ترقی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس نعمت میں کیا شکر ہوا، کیا حق ادا ہوا، وہ ہماری ترقی ہے۔ اچھے حالات دے کر کے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے، تو ہمیں ایسی ترتیب بنانی چاہیے اچھے حالات میں بھی کہ جو کام جتنا پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ کرتے، پہلے میں اتنا لگاتا تھا، پہلے میں اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی محنت کرتا تھا، اب میری حالت اور بہتر ہو گئی۔ تو اب کیا ہے کہ اچھے حالات سے آرام لینا چاہیے کہ نہیں، اچھے حالات سے شکر کرنا چاہیے۔